السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو دبی ریاض چینل میں خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 2 ہے یہ۔ کچھ دن پہلے لیکچر نمبر 1 دیا تھا جس میں علامہ اقبال کا ذکر ہوا تھا اور علامہ اقبال کے حوالے سے علماء اکرام کی اور اسکالر حضرات کی رائے پیش کی گئی تھی۔ وہی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا لیکچر ہے اسی سلسلے کا، جس میں میں چند ولی اللہ کو، چند علماء حضرات کو، اسکالر کو، مصنفین کو، ادیبوں کو لے کے آیا ہوں کہ جنہوں نے علامہ اقبال کے حوالے سے مختلف موقع پر مختلف رائے دی ہے، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلے ہے ولی اللہ، کامل ولی اللہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب امیر شریعت بھی ہیں اور کامل ولی اللہ بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ تو چکے ہیں، امیر شریعت بھی تھے اور کامل ولی اللہ بھی تھے۔ ان کی تلاوت میں اس قدر مٹھاس تھی، کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ تلاوت کرتے تھے تو تمام چرند پرند درخت جھوم اٹھتے تھے، ان کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی۔ ان کو علامہ اقبال سے بہت زیادہ عقیدت تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ جب کبھی شاہ جی لاہور میں ہوتے تو علامہ اقبال کی محفل میں لازمی جایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال جہاں کہیں نظم پڑھ رہے ہوتے، غزل پڑھتے، جہاں کہیں ان کا جلسہ ہوتا تو ان کی جلسے میں لازمی جایا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی تو علامہ اقبال کے پاس جاتے اور کہتے کہ مجھے نظم سناؤ اپنی، مجھے غزل سناؤ اپنی، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال ان سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے اور یہ علامہ اقبال سے نظمیں اور غزلیں سنتے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، ان کی کیا کوٹیشن ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، قرآن پڑھا کرو، حامد شہید کی طرح نہ صحیح علامہ اقبال ہی کی طرح پڑھ لیا کرو۔ علامہ اقبال نے قرآن پاک کو ڈوب کے پڑھا، پھر ایسا ڈوب کے پڑھا کہ دانش فرنگ پر اللہ بول دیا۔ علامہ اقبال کو اگر ہماری قوم سمجھ جاتی تو کبھی غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز سمجھ جاتا تو اقتدار پر رہتا۔ علامہ اقبال کفر کے میدان میں تکبیر تھے، تکبیر اللہ تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت انور شاہ کشمیری صاحب کو رکھا ہے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کے ہم اثر تھے، یہ بھی کامل ولی اللہ تھے اور ختم نبوت کے عظیم رہنما تھے، ٹھیک ہے، سیسا بڑھائی ہوئی دیوار کی طرح قادیانیوں کے سامنے کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ علامہ اقبال کے حوالے سے ان کی کیا عقیدت تھی۔ علامہ اقبال جیسے ہی ان کے پاس آتے تو یہ لیٹے ہوتے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ علامہ اقبال کو کہتے کہ مجھے ایک بار مجھے تو آپ کے سوال کے احترام میں اٹھ کے بیٹھنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک موقع پر تو یوں بھی کہا علامہ اقبال کے حوالے سے انہوں نے کہ مجھ سے جس قدر استفادہ علامہ اقبال نے کیا کسی مولوی نے بھی نہیں کیا، صحیح ہے۔ آگے ہے تیسرے نمبر پہ پیر جماعت علی شاہ صاحب، یہ ولی کامل ولی ہیں اور ساتھ میں عارف باللہ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ علامہ اقبال کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے کہ کہتے ہیں ایک موقع پر کہ علامہ اقبال آپ کا یہ شعر مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ کون سا شعر؟ وہ شعر بھی پڑھا ہے انہوں نے نا، کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ پھر علامہ اقبال نے جواب میں کہا کہ میرا یہ شعر ولی اللہ کی زبان سے ادا ہوا ہے، بس میرے لیے، میری نجات کے لیے یہ شعر کافی ہے۔ ایک موقع پر کیا ہوتا ہے کہ انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہوتا ہے اور علامہ اقبال اس جلسے میں لیٹ آتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے، تو علامہ اقبال کو بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نہیں ملتی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے خوش قسمت اور زیادہ کون سا بندہ ہوگا کہ جو ولی اللہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے۔ پھر ولی صاحب کیا کہتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں کہ شخص کے لیے فخر کی کوئی حد نہیں ہے کہ جس کی قدموں میں علامہ اقبال آ جائے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں تو پیر محمد شاہ قریشی صاحب، ٹھیک ہے، نقشبندی مجددی تھے اور بہت اچھے اسکالر تھے، اسکالر ہیں، ٹھیک ہے، یہ موجود ہیں پیر محمد شاہ قریشی۔ علامہ اقبال کے حوالے سے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام سے تفسیر قرآن لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے مزید کہتے ہیں موقع پر کہ مختلف ممالک میں علامہ اقبال کے اوپر PhD کروائی گئی اور علامہ اقبال کے کلام کی مدد سے تفسیر قرآن، مکمل ایک تفسیر قرآن لکھی گئی، ان کی کلام کی مدد سے، ان کے اشعار کی مدد سے، ان کے اشعار میں جو فکر ہے اس کی مدد سے۔ اس کے بعد آگے مفتی عبدالواحد صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ٹھیک ہے۔ مفتی عبدالواحد صاحب مذہبی اسکالر ہیں، وہ علامہ اقبال کے حوالے سے کہتے ہیں کہ علامہ تھے، کیا شان تھی ہمارے علامہ اقبال کی۔ علامہ اقبال کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے
پیر نصیر الدین 2009 میں فوت ہو چکے ہیں۔ ایک کامل ولی اللہ تھے، خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے اور بہت اچھے اسکالر بھی تھے، مصنف بھی تھے، بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، ایک اچھے غزل گو بھی تھے، نظم گو بھی تھے۔ یہ علامہ اقبال کے حوالے سے یوں گویا ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خودی کو ایک نیا رنگ دیا۔ علامہ اقبال نے اس خودی کو جو تکبر کے زمرے میں تھی، کہتے ہیں کہ ہمارے جو پرانی کتابیں ہیں اس میں خودی کا لفظ تکبر کے زمرے میں، لیکن علامہ اقبال نے خودی کو ایک نیا رنگ دیا۔ قرآن پاک میں جو خودی کے حوالے سے ذکر ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کے حوالے سے ذکر ہے، عاجزی کا ذکر ہے، تو علامہ اقبال نے خودی کو عاجزی کا رنگ دیا۔ اور جو علامہ اقبال کے اس نظریے کو نہیں سمجھتے، جاہل ہیں اور کم فکری کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کیا خودی کا نظریہ پیش کیا ہے، تو وہ جاہل ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ علامہ اقبال کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وگرنہ علامہ اقبال نے خودی کا جو نظریہ دیا، ایک تصور دیا، تو بہت کمال کا دیا۔ ایسا تصور پہلے کسی نے قرآن پاک کے علاوہ کسی انسان نے نہیں دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا، قرآن پاک میں آیا، پھر کسی قرآن پاک سے علامہ اقبال نے یہ نظریہ اٹھایا۔ یہ چند اسکالر ولی اللہ علماء حضرات کہ جنہوں نے علامہ اقبال کے حوالے سے مختلف رائے دی، جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ مزید انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 عنقریب آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں مزید اور بھی اسکالر حضرات کو لے کے آؤں گا کہ جنہوں نے علامہ اقبال کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔